السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 64 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید کے نام سے الگ سے ایک پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ ثم میم مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ ثم تولیتم، یالین وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گی۔ تولیتم من میں ادغام شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تو وہاں پہ ادغام شفوی ہوگا۔ تولیتم من بعد میں قلب ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آئے تو وہاں پہ قلب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں نون ساکن کے بعد با اس لیے یہاں پہ قلب ہوگا۔ من بعد ذالک، ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام ہے الف کے، اس لیے کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ذالک، جیم وقف جائز کی علامت ہے۔ یہاں وقف کرنا اور وصل دونوں درست ہیں، لیکن وقف کرنا بہتر ہے، ٹھہرنا بہتر ہے، اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ من بعد ذالک فلو، واولین وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ فلو، لا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فلولا فضل اللہ، ضاد کو پر پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز، یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف ظا، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ فضل اللہ میں اللہ کا لام پر پڑا جائے گا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر اور پیش آئے تو اللہ کا لام پر پڑا جائے گا، اللہ کے لام سے پہلے زیر آئے تو اللہ کا لام باریک پڑا جائے گا، یا اللہ کے لام سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے اس لیے اللہ کا لام پر پڑا جائے گا۔ فلولا فضل اللہ، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام ہے الف کے، اس لیے کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فلولا فضل اللہ علیکم، یالین وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ علیکم ورحمتہ، علیکم ورحمتہ میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ علیکم ورحمتہ، را کو پر پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے پر زبر پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر ہے اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ ورحمتہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش قائم مقام ہے واو مدہ کے،
اس لیے الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ، لَكُنْتُمْ میں اخفا ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفا ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا، اور اس اخفا کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں، اور حروف اخفا کل 15 ہیں۔ لَكُنْتُمْ، لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لَكُنْتُمْ من میں ادغام شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تو وہاں پہ ادغام شفوی ہوگا۔ لَكُنْتُمْ، لَكُنْتُمْ من الخاسرین۔ خا کو پر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغ تنقیز ہے، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ من الخاسرین، خا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام ہے الف کے، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ من الخاسرین۔ را کو باریک پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے۔ من الخاسرین۔ الخاسرین میں مد عارض وقفی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں، لیکن اس میں طول کرنا اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف، اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ من الخاسرین۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ صدق الله العظيم۔